یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے، تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے، وہی ٹکڑے پرانے ہیں، وہی چوٹیں پرانی ہیں، وہی ٹکڑے پرانے ہیں، وہی چوٹیں پرانی ہیں، مقدر پر پرا پردہ، مقدر پر پرا پردہ ذرا سرکائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، بور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، بور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، خدا را اپنی منگتی کو، خدا را اپنی منگتی کو نہ یوں ٹھکرائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، علی کا دو ہمیں صدقہ، 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 حسن کا دو ہمیں صدقہ، حسن کا دو ہمیں، حسن کا دو ہمیں صدقہ، علی اصغر علی اکبر مولا سجاد کا صدقہ، علی اصغر علی اکبر مولا عباس کا صدقہ، طفیل سیدہ زہرا، طفیل سیدہ زہرا، طفیل سیدہ زہرا رحم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، بریدہ بازوں والے علم بردار کا صدقہ، بریدہ بازوں والے علم بردار کا صدقہ، امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ، امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ، طفیل ثانی زہرا، طفیل ثانی زہرا نظر فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں
مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں بھائی محسن ظہور نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ استاد ثنا خانوں میں آپ کا شمار اسی لیے آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کون سا ہے، کیفیت کیسی ہے، انتخاب کیسا کرنا ہے۔ سحری کے ان خوبصورت لمحات میں اتنا خوبصورت کلام، مالکوں کا ذکر، یقیناً طبیعت سب کی راضی ہو گئی۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، خوبصورت اس انداز میں ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد، اور اس کے بعد جو بندے فوت شدگان ہمارے ہیں ان کے ہم پہ کیا حق ہوتے ہیں، کیا حقوق ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ شاہ جی قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غور صاحب قبلہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ دین کے لیے بڑا وقت نکالتے ہیں، بڑا ٹائم دیتے ہیں۔ ہم، ہماری پوری ٹیم، پورا چینل آپ کا مشکور ہے ہمیشہ سے، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ بسم اللہ شاہ جی قبلہ، آج کے موضوع کے حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے، اور رمضان المبارک میں تو اس کو اور زیادہ شدت سے ان چیزوں کو دہرایا جانا چاہیے۔ فوت شدگان جو ہمارے والدین یا برادران یا اہل ایمان، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آلہ الطاہرین کی امت مرحومہ جو ہے دنیا سے چلے گئے، اس میں ایک سکول آف تھاٹ تو کہتا ہے وہ چلے گئے، ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا، کیونکہ ہم اس سے اگری نہیں کرتے۔ قرآن میں سورہ حشر میں خدا نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بڑی واضح آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ کس قدر جامع آیت ہے اور کتنی بڑی دعا ہے فوت شدگان کے لیے، کہ اب کوئی اگر یہ کہے کہ ان کا حصہ یا حق نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ قرآن نے اس کی ہمیں تعلیم فرمائی کہ کس طرح ہم نے اپنے صاحب ایمان بھائیوں کے لیے جو دنیا سے ریلت فرما گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، برزخ کے سفر میں راہی برزخ ہو گئے، ان کے لیے ہم نے کیسے دعائیں، اگر نہ پہنچتی ہوتی ابھی ہماری، تو یہ خدا قرآن میں یہ آیت نازل نہ فرماتا۔ اللہ اکبر۔ نہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیمہ شعبان کی شبوں میں جا کے وہاں پہ قبرستان میں جا کے بدر و احد کے شہداء کے لیے دعائیں مانگتے، رو رو کے گڑ گڑا کے، تو یہ نہیں ہے۔ یا جنازہ کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وربنا، جو جتنا بھی آپ جو بھی دعائیں، جتنے بھی مسنون دعائیں آپ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، وہ کس کس کے لیے نہیں، وہ ذکرنا و انثانا، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اور ہمارا فرض، اور وہ منتظر رہتے ہیں ایک ڈوبتے ہوئے، وہ جو بندے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے نا، ایک اتنی سی دعا بھی پہنچ جائے، ایک پانی کا چھینٹا قبر پہ جا کے ڈال دیں، وہ بھی ان کچھ کے لیے لوگ تو اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مرنے والے کو کچھ پہنچتا نہیں ہے، جتنا مرضی یہ سال کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ اس چیز کے بھی منکر ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ بڑے مزے کی بات آپ نے چھیڑ دی، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح آپ روئیں گے، یہ کریں گے تو میت کو عذاب ہوگا۔ اچھا، یہ کیسا دین ہے کہ میت کو عذاب تو پہنچتا ہے، ثواب نہیں پہنچتا؟ بہت اچھا نکتہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میت کو اللہ عذاب پہنچانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن ثواب پہنچانے کے لیے تیار۔ بہت ہی بڑی فضول قسم کی گفتگو ہے۔ سورہ حشر کی آیت مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام مسنون آپ کا طریقہ، جا کے جنت البقیع میں، جو یہ روایت بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے، تو وہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ غالباً یہ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، مطلب ایک جو بتقاضا بشریت ایک خیال آیا۔ تو جب سرکار واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے یہ سمجھا تھا، میں تو شہدائے بدر اور احد کے لیے قبرستان میں گیا تھا، جنت البقیع میں دعائیں ان کے لیے یہ شب میں، جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، یا آپ شب قدر کہہ لیں، اس میں بھی اختلاف ہے کہ شب بارات یہ جو ہے نا 15 شعبان نہیں ہے، یہ شب قدر کے متعلق ہی آیا، الگ سورہ دخان میں الگ سے ذکر ہے، لیکن وہ بھی بہرحال کہہ دیتے ہیں۔ لیکن
दुआ नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलाम से भी साबित है कि गुजर रहे हैं, एक कब्र पे रुके, साहबा से कहा 2 सरसब्ज टहनियां लगाए, टहनियां लाए, टहनियां ला के वो कब्र के ऊपर लगा दी और कहा कि अब उनका अजाब रुक गया, क्योंकि सब्जा भी खुदा की तस्बीह करता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, जो कुछ जमीन आसमान में खुदा की तस्बीह करता है, तो सना कर। अच्छा, अब वो टहनियां लगा दी सरसब्ज, इसलिए ये फूल और कब्र पे आप जाके लगाते हैं, तो उस वक्त भी, दफन के वक्त भी टहनी, ताकि वो सब्जा करे या दरख्त उगे हो तो खुदा अदाब उसकी बरकत से नहीं करता। तो इस हाल सवाब सदका जारिया, कोई पुल बना गया, चाह बना गया, कुआं खोद गया, कोई मदरसा मस्जिद बना गई, तो वो आपको बड़ी मैं दलील दे दूं, वो पहुंचता रहता है। बड़ी दलील ये है कि कुरान में कब्र में बरज़ख के निज़ाम में खुदा मीज़ान कायम नहीं करता। अगर ये सवाब ना पहुंचता हो तो खुदा कब्र में मीज़ान खड़ा कर देता और वहीं आपके अमाल तुल के जन्नत जहन्नुम का फैसला हो जाता। वो दरवाजा खुला रहता है दुआओं का और वो सदकात का और खैरात का सवाब का पहुंचता रहता है। इसलिए खुदा मीज़ान क़यामत को कायम करेगा कि क़यामत के दिन जब तक अब सब नेकियां उसकी जमा होंगी, इस हाले सवाब जो मुनकर है ना, इस हाले सवाब का, या कब्र में या साहिबाने जो फौत शुदगान के लिए, वो खुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपना ही हिस्सा सवाब का बंद कर रहा है। हमें कोई नुकसान नहीं है उसका, खुदा तो पहुंचा रहा है उसका सवाब। वो कोई सदका जारिया छोड़ दे। देखिए, एक शख्स के लिए हुक्म हुआ कि उसको अल्लाह ने जहन्नुम में उसके अमाल के सबब, अमाल तो हमारे ऐसे ही हैं, जब तक उसका कर्म ना हो तो बख्शिश का कहाँ सिलसिला होगा। इसलिए यही हुक्म है कि अल्लाह से रहम मांगे, अदल ना मांगे कभी गलती से, रहम मांगे खुदा से। तो वो उसका बच्चा जब पीछे था, कम से बच्चा था मासूम, वो पीछे रह गया। जब वालिदा ने भेजा कि जाओ जाके मदरसे में कुरान, जब अभी आप उससे गुफ्तगू में फरमा रहे थे कुरान के लिए, और कारी साहब तिलावत फरमा के गए, तो बच्चा गया और उसने, कारी साहब ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये तफसीर में पढ़ा है। जब उसने मासूम बच्चे ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो खुदा ने जो अजाब के मलाइका थे उन्हें रोक दिया कि रुक जाओ, कि जिस शख्स का बच्चा, बेटा, मासूम बच्चा मुझे रहमानुर रहीम मानता है, मेरी इज्जत दोबारा नहीं करती कि मैं उसको अजाब। बड़ी मेहरबानियां। क्या कहना है शादी किबला, बड़ी अच्छी और बड़ी मुदल्लाना गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खैर फरमाए, मालिक नज़र बद से बचाए। शादी किबला हमारे साथ मौजूद है अहमद बुखारी साहब, मिनहाज यूनिवर्सिटी के ये तालिब इल्म है और स्कॉलर हैं। शादी किबला, आज का मौजू अहम मौजू है, जिस तरह शाजी ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम अली रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वकी मौजू पर मुझ फ़कीर को लब कुशाई के लिए आपने हाज़िर होने का हुक्म दिया। किबला शाह साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है, जो लोग एतराज़ करते हैं कि उन तक ईसाले सवाब जो आप करते हैं पहुँचता है कि नहीं, सबसे पहले तो ये उकदाल करते हैं, उसके बाद जो है हम हुकूक की तरफ जाएंगे। किबला शाह साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया। बस मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको नकल किया, हज़रत अबू सईद खुदरी रावी हैं। आप बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने वालिदैन के लिए या अजीज़ व अकारिब के लिए इसाले सवाब करता है, सदका खैरात करता है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत थाल में सजाकर उसको उसके वालिदैन के पास या जिसके लिए अजीज़ व अकारिब के लिए वो इसाले सवाब कर रहे हैं, उनकी बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। तो वो उस पर मुसर्रत का इजहार करते हैं, खुश होते हैं, और जो बाकी होते हैं उनको दिखाते हैं कि देखिए मेरे अजीज़ व अकारिब ने, मेरी औलाद ने मेरे लिए ये भेजा है, और जिनकी औलाद ये नहीं भेजती वो मायूस होते हैं। ये इस बात पर दलालत करती है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि जो कुछ हम इस कायनात में, इस दुनिया में सदका जारिया करते हैं, खैरात करते हैं, उसका सवाब मैयत को पहुंचता है। उसके बाद देखिए मोहतरम अली रज़ा मुस्तफ़ाई साहब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में लातादाद मखलूक़ात को पैदा किया, फिर इंसानों को अशरफ बनाया, इसलिए कि इंसानों के हर हवाले से उनके लिए एहतमाम किए। जिस तरह जिंदों के हकूक़ मुतय्यन किए, इस तरह जो इस दुनिया से चले जाते हैं, इस्लाम ने, शरीयत मुहम्मदिया ने उनके भी हकूक़ मुतय्यन किए हैं। हम एक एक करके उसको हम डिस्कस करते हैं जितना हो सका, वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है। सबसे पहले तो ये है कि मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے عیب ہیں ان کو چھپاتا ہے تو اس کے گناہ اللہ رب العزت 40 مرتبہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. 40 مرتبہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو کسی فوت شدہ کے عیب ہیں ان کو چھپاتا ہے. پھر دوسری بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے یہ تم پر حق ہے کہ اس کا جنازہ جلدی کرو. اگر وہ نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہو, اگر وہ اس سے برعکس ہے تو تم اپنے کندھے سے یہ بوجھ اتار رہے ہو. تیسرا بڑا جو ہم پر حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کفن کا اہتمام کیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام, آپ اس کے راوی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے لیے کفن کا اہتمام کرتا ہے اس کو اس دنیا میں اس کے لیے موٹے اور باریک ریشم کا لباس تیار کیا جائے گا جو اس کو تحفتاً اس کو پیش کیا جائے گا. اسی طرح بے شمار حقوق ہم پر ہیں. اور پھر سب سے بڑا ترمذی شریف کی روایت ہے, امام ترمذی نے اس کو نقل کیا کہ جو بندہ قرض دار ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا. یہ ہم پر حق ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب صحابہ کرام کسی صحابی کے جنازے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو اعلان فرماتے تھے کہ اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے, اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو کر دے. اگر کوئی ادا کر دیتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد امامت فرماتے. تو ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ سبق ملا کہ اگر کسی پر قرض ہے تو ہم پر حق ہے کہ وہ ادا کریں, ہم پر حق ہے کہ ادا کریں. اسی طرح ایصال ثواب کرنا. آپ نا عام فہم چونکہ ہماری ویورشپ نوجوان مذہبی طبقہ میں بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا باپ فوت ہوتا ہے, جانا تو سب نے نا, باپ فوت ہو گیا, بیٹے پہ کیا حق ہے, جو حقوق ہیں وہ ذرا بسم اللہ آغاز. صحیح مسلم کی روایت ہے, بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے, متفق علیہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام نامہ اعمال کو منقطع و منسوخ کر دیا جاتا ہے. صرف 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں. ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو وہ نیک اولاد چھوڑتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, اس کی جو دعا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے والدین کے حق میں. اور پھر اس کے علاوہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جنت میں ہوتا ہے, اس کا ایک درجہ متعین ہوتا ہے, اگلے دن اس کو ایک اور درجہ مل جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ درجہ ملا کیا وجہ ہے, کل تو میں یہاں نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس لیے ملا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جو استغفار کیا, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جو استغفار کیا وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اس لیے آج تمہیں اس درجہ میں بھیج دیا گیا. تو اولاد کا حق یہ ہے کہ جب ان کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں, قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب والدین جس طرح یا اللہ اس طرح میرے والدین پر رحمت فرما جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحمت فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ آیت شریفہ ہے. بسم اللہ شاہ جی کنٹینیو کریں. یہ بڑا خوبصورت سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہیں. شاہ جی قبلہ, یہ میرا سوال وہیں کا کھڑا ہے. شاہ جی آپ مجھے ذرا بتائیے. میں عرض کر دوں جو آپ نے فرمایا کہ بڑے بیٹے کے اوپر ہمارے فقہ جعفریہ میں بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کی تمام قضا نمازیں ادا کریں. اللہ اکبر. ذہن میں رکھیں, بڑے بیٹے پہ یہ واجب ہے کہ جتنی والد کی قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرے. جو وارث بنے گا, دستار باندھے گا باپ کی, خالی باپ کی پراپرٹی دکانیں مارکیٹیں نہیں لے گا, باپ کے وہ حقوق جو ذمہ ہے اللہ کے حقوق اللہ وہ بھی ادا کرے. ان کے روزوں کی قضا ہے یا ان کے نام کے عمرہ کرے یا ان کے نام پہ حج کرے, قربانی کر سکتا ہے. یہ اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے سب سے افضل چیز صدقہ ہے میت کے لیے, یاد رکھیے. سب سے افضل چیز قرآن خوانی سے بھی, ان چیزوں سے بھی افضل چیز صدقہ ہے میت کے نام, رزق حلال سے. جب صدقہ وہ فوراً پہنچتا ہے, مصیبت عذاب قبر سب ٹل جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً گفتگو بھی کریں گے. شاہ جی قبلہ کا اوپینین جاننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بخاری صاحب کی جانب بھی آئیں گے, سلیم بھائی بیٹھے ہیں, آپ سے بھی نعت لیں گے, ہمارے محسن بھائی سے بھی نعت ایک شامل کریں گے. ناظرین کرم, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.